بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں ندیم عالم۔ میرے اللہ کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کہ ہو جائے تو وہ ہو جاتی ہے۔ میرا اللہ ہی بہترین دوست ہے اور وہی بہترین مددگار۔ آج خبریں تو کافی ہیں۔ ایک عمران خان صاحب نے آج صحافیوں سے ملاقات کی ہے اور اس میں جو شہباز حکومت ہے اسے 6 ماہ کا صرف مہمان قرار دیا ہے۔ بہت بڑی خبر ہے، کیونکہ پہلے بھی عمران خان نے جتنی بھی باتیں کی ہیں وہ تقریباً سچ ثابت ہوئی ہیں کہ اپنی جیل جانے سے لے کر جماعت ختم ہونے تک، نواز شریف کے آنے تک جو سبھی باتیں کی ہیں کہ آخر میں جیت بھی اسی کی جماعت کی ہوگی، اور ایسے ہی ہوا۔ تمام تر مصیبتوں اور مشکلات کے باوجود پی ٹی آئی ہی کامیاب ہوئی۔ تو دیکھتے ہیں، عمران خان کے بقول یہ حکومت 6 ماہ چلے گی، لیکن میں پھر بھی شروع سے ہی تقریباً 1.5 سال دے رہا ہوں جس قسم کے حالات ہیں۔ اور پنجاب گورنمنٹ نے میاں نواز شریف کے نام پر تقریباً ترقیاتی فنڈ جو ہیں 55 ارب روپے کے 56 ارب روپے کے 9 تقریباً جو منصوبے ہیں نواز شریف کے نام سے منسوب کر دیے ہیں پنجاب گورنمنٹ نے۔ تو اس سے ان لوگوں کی بے حسی اور بے شرمی واضح ہو جاتی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے کوئی منصوبے بنانے ہیں، بھئی یہ جو ترقیاتی منصوبے ہیں جو بار بار ہیں، یہ تو سمجھ لے کہ کمائی کا ان لوگوں کا ذریعہ ہے۔ جو 3 ماہ میں انہوں نے سمجھ لے کہ یہ پیسے اکٹھے کرنے ہیں، تو ملک میں ہے پہلے کچھ نہیں۔ اگر آپ لوگوں نے بنانا ہے، جس طرح گلاب دیوی ہسپتال ہے، نشتر ہاسپٹل ہے، جس طرح پہلے لوگوں نے سردار عبدالرحمن نشتر صاحب نے ہسپتال بنایا ہے ایشیا کا سب سے بڑا، بھی اپنی جیب سے بنائیں۔ اگر آپ لوگوں نے کام کرنے ہیں اپنی جیب سے کام کریں۔ اتنا سمجھ لیں کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ تو آپ لے سکتے ہیں، لیکن عوام کی فلاح کے لیے جو رہتی آپ کے لیے سمجھ لیں کہ بعد میں بھی جو صدقہ جاریہ ہو، اس قسم کے آپ لوگ کام کریں۔ انہی وجہ سے تو عوام لوگوں نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ نہیں تو تقریباً 60% جو بجٹ ہے لاہور میں مسلم لیگ نون شروع سے لگا رہی ہے، تقریباً 30 سال سے پنجاب پر قابض تھی۔ تو انہی حرکتوں کی وجہ سے عوام سے بیزار ہوئے ہیں، کیونکہ ان کا کام ہی مال بنانا۔ نہیں تو عوام کو تو صحت چاہیے، صاف پانی چاہیے اور تعلیم چاہیے، جن کی طرف ان لوگوں کی بالکل ہی توجہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو کچے کے ڈاکوؤں میں جو ظلم و بربریت شروع کی ہے، روزانہ 2-3 لوگوں کو ذبح کر رہے ہیں، اس کی طرف ہماری نہ سمجھے کہ حکومت کوئی، نہ محسن نقوی صاحب ہے، نہ کوئی وزارت داخلہ ہے، نہ پنجاب گورنمنٹ ہے، نہ سندھ گورنمنٹ ہے، کوئی بھی ان کچے کے ڈاکوؤں کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے کوئی بھی نہیں سوچ رہی۔ عوام کو ان لوگوں کے سامنے سمجھے کہ ذبح کرنے کے لیے جس طرح کسائی جانور کو ذبح کرتے ہیں، اس طرح وہ ذبح کر رہے ہیں، تو اور اس کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں ہے۔ تو میرا خیال کہتے ہیں کہ کچے کے ڈاکوؤں کے ساتھ پکے کے ڈاکو شامل ہو چکے ہیں۔ تو جس طرح پیچھے چھوٹو گینگ کی جو جے آئی ٹی تھی، وہ وہاں ان لوگوں کو بھی کسی کو بھی سمجھ لیں کہ جے آئی ٹی میں سزا نہیں ملی۔ اس وقت بھی جو کچے کے جو ڈاکو تھے چھوٹو گینگ، اس کے جو صورتکار تھے وہ سمجھ لیں کہ رحیم یار خان اس کے ارد گرد، اور سندھ کے جو ایم این اے ایم پی اے الیکشن لڑنے والے تھے مختلف جماعتوں کے، تو نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، سبھی کو پتہ ہے، تو وہ اس میں شامل تھے۔ تو اسی طرح اب خواجہ آصف صاحب نے جو بیان دیا ہے کل کہ جس طرح جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو انصاف ملا ہے، تو نواز شریف کو بھی انصاف دیا جائے، سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے۔ بھئی میں تو خود بلکہ پاکستانی قوم خواجہ آصف صاحب کے اس بیان کی پرزور حمایت کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو واقعی انصاف ملنا چاہیے، کہ جو والیوم 10 ہے وہ سمجھ لے کہ والیوم 10 عوام کے سامنے ڈکلیئر کریں، کہ پتہ چلے کہ جن لوگوں نے میاں نواز شریف کے صاحب کے خلاف یہ جھوٹے الزامات لگائے ہیں، اور جو بڑے بڑے عہدوں پر اس وقت آئی ایس آئی ایم آئی کے جو لوگ تھے، جن لوگوں نے دن رات محنت کر کے سبھی ثبوت اکٹھے کیے، وہ ثابت کریں کہ ان لوگوں کا میرا خیال کہتا ہے احتساب ہونا چاہیے۔ اگر میاں نواز شریف صاحب واقعی بے قصور ہیں، تو جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا چاہیے، جہاں ان لوگوں کو سزا ملے یا میاں نواز شریف کو سزا ملے۔ ہم تو بھرپور طریقے سے خواجہ آصف صاحب کے اس بیان کی تائید کرتے ہیں، اور پاکستانی قوم بھی بھرپور تائید کرتی ہے کہ یہ
तमाम जो इकदाम नवाज शरीफ साहब पर जो इल्ज़ामात है कि जो इवन फील्ड के अपार्टमेंट है कि पैसा कहाँ से लेके गए, कहाँ कब खरीदा, अगर ये सब झूठ हैं। और हमारे जो साबिक़ आर्मी चीफ हैं बाजवा साहब, उन्होंने एक सुनने में आया कि प्रोग्राम में बताया था कि मियां नवाज शरीफ साहब की 350 जायदादें सिर्फ यूके में हैं। तो इस बात की भी तहकीकात होनी चाहिए। अगर नवाज शरीफ साहब की वाकई कोई प्रॉपर्टी नहीं है लंदन में, तो इन लोगों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम ख्वाजा आसिफ साहब के इस बयान की समले हमायत करते हैं। और उसके बाद कहते हैं ना, जो PSL का जो इवेंट है, तो इतना ही कहेंगे उस पर कि इश्क कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी, ये बता किससे मोहब्बत की जजा मांगेगा। सजदा खालक को भी अबलीस से याराना भी, हशर में किससे अकीदत का सिला मांगेगा। कि पूरे इवेंट PSL में जो फ़लस्तीन का झंडा लहराने वाले लोग थे, उन लोगों को तो पुलिस पकड़ पकड़ कर ले जाती रही, झंडे उनसे छीनती रही और उन पर बदतरीन जो इत्तलात हैं कि तशद्दुद भी करती रही। और आखिर में PSL का झंडा लहराकर समले के मुनाफकत की इंतहा कर दी। कोई कहते हैं ना, कोई शर्म होती है, कोई हिया होती है। बस आखिर में यही कि ये जंग हार ना जाए सिपा कैद में है, ये जंग हार ना जाए सिपा कैद में है, गुलाम तख्त पे काबिज हैं शाह कैद में है। तेरे हकूक की ज़मानत नहीं कोई अब, गरीब शहर तेरा खैर ख्वाह कैद में है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।